یعنی یہ جو نشئی پڑے ہوتے ہیں گندی جگہ پر گندے کپڑے پہن کے، یہ ماں کے پیٹ سے نشئی بن کے پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی اللہ نے نشئی پیدا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پہلے صرف دھواں نکالنے کے شوق میں سگریٹ شروع کی، جس کی روزی حرام ہے، جس کا لباس حرام کی کمائی سے ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ سرکار نے فرمایا حلال روزی کمایا کر، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یعنی یہ نہ کہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میری عبادت ہے، یہ میرا مذہب ہے، اب میں چرچ بھیجتا ہوں، یہ میں چرچ بھیجتا ہوں تو میرا کاروبار ہے، اور میں سیاست فلاں طریقے کے مطابق کروں گا، لیکن عبادت جو ہے وہ اسلام کے مطابق۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ صرف 15-20 منٹ نماز کے وقت اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دکان میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہو تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ کوئی کام کر رہا ہو تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے، پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہ وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا لیکن چرچ کا کاروبار کرے گا، اور کہے گا کہ میرا کاروبار ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کی بیع بھی حرام ہے، یعنی اگر شراب حرام ہے نا اور ہے تو شراب کا بیچنا بھی حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع باب الکسب و طلب الحلال، الفصل الاول۔ یہ یہاں سے کتاب البیوع شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کتاب الایمان، کتاب العلم، اور پھر یہ ساری عبادات کے ابواب گزر گئے۔ اب یہ کتاب البیوع، بیوع کا جو لفظ ہے یہ بیع کی جمع ہے۔ بیع کا لفظی معنی بیچنا ہوتا ہے، بائع بیچنے والے کو کہتے ہیں، اور مشتری خریدنے والے کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو بیوع کا لفظ ہوتا ہے یہ مطلق سودا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ کوئی چیز بیچی ہے کسی نے خریدی ہے تو یہ بیع ہے، اس میں بیع کی ہے۔ اور اسلام میں جو یعنی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں معلوم تعلیمات دی گئی ہیں، ان میں ایک بیوع کا باب بھی ہے۔ لیکن باقی چیزیں تو خیر ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اس میں ایک دو بنیادی باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کوئی دین اور دنیا میں تقسیم نہیں کرتا۔ یہ تقسیم تو چرچ نے پیدا کی تھی کہ کیسر کو کیسر کا حق دو اور کلیسا کو کلیسا کا حق دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو پوری زندگی ہے وہ دین ہے، بشرطے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کاموں کو سر انجام دے۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھی تو دین ہے اور تجارت کی تو دنیا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی وہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی جس کو عموماً لوگ دنیا سمجھتے ہیں۔ صرف نیت کا قبلہ درست کرنا، یہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ کسی نے مکان بنایا تو اس نے اس میں روشن دان رکھا، تو اسے کہا گیا کہ تم نے روشن دان کیوں رکھا ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک طبیعی سی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہوا آ جائے۔ تو اسے کہا گیا کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے تاکہ یہاں سے اذان کی آواز آ جایا کرے،
تو تیرا روشن دان رکھنا بھی عبادت بن جاتا. ہوا تو آ ہی جانی تھی. تو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل ہی جانا ہے. جو چیز مقدر میں ہے وہ تو مل ہی جانی ہے. تو بندے کو اپنے دیکھیں معاش کمانا انسانی جبلت ہے. ہر بندہ اپنی معاش کماتا ہے. لیکن اگر وہ یہ نیت کر لے کہ اس لیے کماتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا، اور پھر وہ اسے احکامات الہی کے مطابق سر انجام دے، تو اس کا دکان پہ بیٹھنا ایک بھی عبادت ہوگا، اس کا دفتر میں بیٹھنا بھی عبادت ہوگا. اور رسول کریم علیہ السلام نے جن بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، تو ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو بادشاہ ہے لیکن عدل کرتا ہے. اسلام نہیں کہتا کہ یہ دین ہے یہ دنیا ہے. یہ تقسیم تو چرچ نے پیدا کی تھی، اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والوں تم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو. جو کافہ کا لفظ ہے نا جو تاکید کے لیے ہے مکمل طور پہ، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو اس کا تعلق ادخلوا کی ضمیر کے ساتھ ہے یا سلم کے ساتھ ہے. اگر اس کا تعلق ادخلوا کی ضمیر کے ساتھ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارا سر بھی اللہ کے سامنے جھک جائے، تمہاری خواہشات بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں، تمہاری مرضی اور نامرضی کے پیمانے بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں. ادخلوا مکمل طور پر تم اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں ہے کہ تمہارا سر تو اللہ کو سجدہ کرتا ہو لیکن تمہاری آنکھیں حرام کاری کرتی. تمہارا سر تو اللہ کو سجدہ کرتا لیکن تمہارے پاؤں حرام کی طرف اٹھتے ہیں. یہ ادخلوا فی السلم. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلم جو ہے نا اس کا تعلق کافہ کا تعلق سلم کے ساتھ، کہ تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہ کہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ میری عبادت ہے، یہ میرا مذہب ہے، اب میں چرچ بھیجتا ہوں، جو میں چرچ بھیجتا ہوں یہ میرا کاروبار ہے، اور میں سیاست فلاں طریقے کے مطابق کروں گا لیکن عبادت جو ہے وہ اسلام کی. تمہیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونا ہوگا اور تمہیں اپنے یعنی بیع و شراء کے معاملات جو ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ادا کرنے ہوں. ادخلوا فی السلم کافہ. اور تیسری چیز ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو انسان ہے نا یہ صرف 15-20 منٹ نماز کے وقت اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دکان میں بیٹھا ہو تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہو تب بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ کوئی کام کر رہا ہو تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اسے چاہیے جیسے کہ اپنی عبادات، جیسے آپ 4 فرضوں کے 5 فرض نہیں پڑھتے نا، اللہ کا حکم ہے، ویسے معاملات میں بھی حرام نہیں آنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم. اخلاق سے گری ہوئی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم. جب سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے نا، اور پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے، پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کیا وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا لیکن چرچ کا کاروبار کرے گا، اور کہے گا کہ میرا کاروبار ہے. بھائی تو کاروبار میں اللہ کا بندہ نہیں. بھولے شاہ نے کہا تھا آج بھی پیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے ماج یتیماں دے بھج مسیتی جاندے ہو، چھری نفس تے پھیری نہیں ڈوبے پیتی جاندے ہو، دل پھٹ دلاں دے سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. بھلے شاہ جی کچھ تے دسو یہ کی کیتی جاندے ہو. ارے بندہ غور تو کرے کہ میں کیا کروں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو چیز حرام ہے اس کی بیع بھی حرام ہے. یعنی اگر شراب حرام ہے نا اور ہے تو شراب کا بیچنا بھی حرام ہے. جو چیز فی نفس ہی حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے. اب یعنی یہ اس طریقے سے بہت سی وجوہ ہیں جن کو سرکار نے حرام کیا، اس کی آگے وضاحت آ جائے گی
یہاں پر میں اس کو مزید دور نہیں لینا چاہتا. تو ہمیں یہ بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم نے معاملات، اور دیکھیں انسان کا پتہ عبادات سے نہیں چلتا، معاملات سے چلتا ہے، یقین جانیں. اور جس بندے کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادات کو اللہ نے قبول کر دیا. اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو صرف رسمیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ ضرور تیری خودی کے نگہباں نہیں ہو چکے. ان عبادات جنہوں نے انسان کو اچھا انسان نہیں بنایا وہ رسمیں ہیں، فارمیلٹیز ہیں. بندے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پہ غور کرے، تب اس کے دین کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دین میں کس مقام پر ہے. اب دیکھیے سب سے پہلی فصل جو قائم کی ہے وہ ہے باب الکسب و طلب الحلال. کسب ہوتا ہے کمانا، یعنی اب اس کو محنت کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. محنت کرنے کا باب اور حلال روزی کمانے کا باب. یہ جو طلب حلال ہے نا، کسب حلال، اگر بندے کی روزی حلال نہ ہو، اول تو اسے عبادت کی توفیق ملے گی نہیں. اگر مل بھی جائے گی تو اسے عبادت کی کیفیت نہیں ملے گی. عبادات اس کی زندگی میں کبھی بھی ایک امن نہیں آئے گا اگر بندے کی روزی حلال نہیں. اور یہ جو حرام کی روزی ہوتی ہے، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. سرکار نے فرمایا حلال روزی کمایا کر، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں اگر حق پر عمل کرنے والا ایک بندہ بھی نہ رہے تو حق پھر بھی حق ہوتا ہے. حق پیروکاروں کا محتاج نہیں ہوتا، حق پیروکاروں کا محتاج نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ آج وہ کیا ہے کہ امیر شہر فقیروں کو لوٹ لیتا ہے، گاہے بہیلا مذہب گاہے بنا میں وطن. یہ الگ بات ہے کہ آج کاروبار ہوتے ہیں، یعنی نیگیٹو کاروبار ہوتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ ہوتے ہیں، کبھی وطن کے نام پہ ہوتے ہیں، لیکن ان سے حقیقتیں نہیں بدل جاتی. حق اپنے حقانیت کے لیے لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، حق حق ہی ہوتا ہے. بندے کو کسی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ اس کے درستی کی طرف بڑھے گا. اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہی ختم ہو جائے تو وہ درست کیسے ہوگا؟ خدا نے کہا تھا وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب غلطی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے تو پھر تو بات ہی ختم. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عن المقداد بن مادی کرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کہ کسی بھی بندے نے کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا خیر من، جو اس سے بہتر ہو جو بندے نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. یعنی اگر ایک بندے کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ لوگ اس کو آ کے ویسے پیسے دے دیتے ہیں، کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا وہ کھانا جو وہ اس طریقے سے آسائشات میں کھاتا ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دقت نہیں. لیکن بندہ جو جہاں پر طعام سے مراد صرف معقول چیز نہیں ہے بلکہ رزق ہے، یعنی بہترین رزق وہ ہے جو بندہ اپنی محنت سے کماتا ہے.
جو اپنی جد و جہد سے کماتا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمْلِ يَدَيْهِ، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. حضرت داؤد ذرا بناتے تھے. یہ ایک روایت میں نے شاید اپنی تفسیر میں بھی لکھی ہے، مجھے اس وقت اس کا حوالہ تو یاد نہیں ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ داؤد کیسا بندہ ہے، تو انہوں نے کہا بندہ تو بہت اچھا ہے میرے پروردگار، لیکن وہ اپنا جو نظام حکومت چلاتے تھے تو اس کا مشورہ لیتے تھے. یعنی جو حکومت چلاتے تھے اس میں تنخواہ کیا لیں آپ آسان لفظوں میں تنخواہ لیتے تھے. تو اگرچہ یہ خلفۂ راشدین نے بھی ایک حد تک اس کو مقرر کیا تھا، یعنی اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنی ہی پھر معاملات بھی بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار لیکن وہ یعنی ریاست چلانے کا نا ریاست سے تنخواہ لیتے ہیں. تو اس وقت سے آپ نے طے کیا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا بلکہ میں بھی کام کروں گا. تو آپ زیر ہند بناتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام زیر ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، کہ اللہ تعالیٰ طیب کا لفظ ہے نا یہ عمدگی پاکیزگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ کبھی یعنی اس کے مقابلے میں جو خبیث کا لفظ آتا ہے وہ کبھی حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی مکروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو طیب کا لفظ بھی اس طریقے سے وسیع المعنی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ طیب ہے یعنی پاک ہے. لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک چیزوں کو پسند قبول کرتا ہے. یعنی اگر بندے کے دل میں خبث ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں اسے کوئی پذیرا ہی نہیں ہوگی. اگر بندے کی کمائی میں خبث ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی جو بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ طیب ہے اور اللہ تعالیٰ طیب چیزوں کو قبول فرماتا ہے. بندے کا دل صاف ہونا تو بندہ کام نہ بھی کر سکے اللہ پھر بھی اسے اجر دے دیتا ہے. اگر دل صاف نہ ہو تو بے شک وہ جو مرضی کرتے اس کو منہ کی مت کرے. فقط بیتاب سجدوں کی پرکھ ہوگی سر معاشر، فقط بیتاب جذبوں کی پرکھ ہوگی سر معاشر. وضو پر کون جائے گا یہ سجدے کون دیکھے گا. اگر دل صاف نہیں ہوا تو وضو منہ پہ مار دیا جائے گا، نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ تعالیٰ طیب چیزوں کو پسند کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا. کیا حکم دیا؟ فقال، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو. دو حکم دیے، رزق حلال ہونا چاہیے اور کام عمدہ ہونا چاہیے. اور اس میں ایک نتیجے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. میں ایک بندے نے دعوت کی ہوئی ہے، اس دنیا میں وہ کہتا ہے آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی روزی حلال ہوگی اسے ہی عمل صالح کی توفیق ملی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ حکم دیا رسولوں کو. وقال، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو. کہ تمہارا رزق جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے. ثم ذکر الرجل، پھر سرکار نے ذکر فرمایا ایک آدمی کا یطیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے. اشعث، سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے. اغبرہ، اس کا چہرہ غبار آلود ہے. اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ بندہ علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے. آج اس کا ذکر کیا گیا، وہ دین کا علم یا کسی نیک مقصد کے لیے اس نے سفر کیا. حج کرنے کے لیے گیا، طلب علم کے لیے گیا،
اور طلب علم کے لیے سفر کرنا بذات خود اتنی بڑی عبادت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ جب ایک طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اتنا اس کا اچھا سفر ہے۔ لیکن حالت کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، یا رب کہتا ہے پروردگار میرے پروردگار، یہ بھی کوئی دعا مانگتا ہے۔ حالت کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، اس نے جو کھانا کھایا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی میں سے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس نے جو پیا ہوا ہے، پانی پیا ہوا ہے، تو مشروب پیا ہے، وہ بھی حرام کی کمائی میں سے ہے۔ وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام کی کمائی میں سے ہے۔ وہ تو بچہ ہے نا، اگر وہ طالب علم ہے وہ تو بچہ ہے، حرام کی کمائی تو اس کے ماں باپ کی ہوگی نا، اس کے باپ کی ہوگی نا، تو باپ نے اس کو حرام کرایا ہے نا، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کو حرام کے ساتھ غذا دی گئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، سرکار نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جس کی روزی حرام ہے، جس کا لباس حرام کی کمائی میں سے ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے، تو یہاں پر یہ واضح فرما دیا کہ حرام کی کمائی دعاؤں کی وہ قبولیت سے روک دیتی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک مستجاب الدعوات لوگوں کا ایک گروہ تھا، صوفی تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی، تو جو حاکم تھا اس کو یہ خوف پڑ گیا، عوارف المعارف، ان کی کتاب کا نام ہے عوارف المعارف، شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہے عوارف المعارف، تصوف میں امہات الکتب میں شمار ہوتی ہے، بہت اچھی کتاب، بلکہ اونچی کتاب ہے۔ میں نے پچھلے دنوں تصوف میں لکھا ہے تو اس وقت میں اس کو دیکھتا رہا ساتھ ساتھ، لیکن بہت اور پائی کتاب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو صوفی تھے، حاکم وقت کو یہ پڑ گیا کہ میرے خلاف نہ دعا کر دیں، اس نے ان کی دعوت کی، اور ظاہر ہے ملکیت بدل گی تو حکم تو بدل جاتا ہے نا، یعنی جو کھانا ایک بندے کے لیے حرام کی کمائی کا ہے، اس نے کسی کی دعوت کی ہے تو اس کے لیے تو حرام نہیں ہوگا نا، اس کا حکم بدل گیا ہے، وہ تو دعوت ہے اس کی، لیکن اثر اس کا بھی ہوتا ہے، اور بالخصوص روحانی دنیا میں۔ تو اس نے ان کو بلا کر حرام کی کمائی میں سے کھانا کھلا دیا۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دعا مانگتے تھے اور اللہ قبول نہیں کرتا تھا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ حرام کی کمائی سے دعوت سے بھی انحراف کرے، اس کے بھی نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں روحانی دنیا میں۔ وَعَنْهُ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آ جائے گا لوگوں پر، ایک ایسا وقت آ جائے گا لوگوں پر، لا یبال المرء ما اخذ منہ، بندے کو پرواہ نہیں ہوگی جو اس نے لیا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حلال میں سے ہے یا حرام میں سے ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیتا جائے گا، اس کا مقصود پیسہ ہوگا، لالا نام کتنی پڑتا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بعض ایسی ہیں جن کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کے بارے میں شک ہے، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی بہت سی ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں، آج کل سود کی اتنی صورتیں رائج ہیں ہمارے ہاں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، تو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، فمن اتقى الشبہات،
استبرأ لدینہ وعرضہ، جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، جس میں شک آ گیا، اس سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لیا۔ ومن وقع فی شبہات، اور جو بندہ شبہات پہ پڑے گا، مشتبہ چیزوں کو کھائے گا، وقع فی الحرام، وہی حرام تک پہنچے گا۔ ایک چیز ہمیں اس میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ برائی جو ہے نا، برائی، کوئی بھی بری عادت یکدم نہیں آتی، یعنی بندہ یکدم نشئی نہیں بن جاتا، بلکہ آہستہ، بری عادت ہمیشہ آہستہ آہستہ آتی ہے اور غیر شعوری طور پر آتی ہے۔ یعنی یہ جو نشئی پڑے ہوتے ہیں گندی جگہ پر، گندے کپڑے پہن کے، یہ ماں کے پیٹ سے نشئی بن کے پیدا نہیں ہوئی تھی، نہیں، اللہ نے نشئی پیدا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پہلے صرف دھواں نکالنے کے شوق میں سگریٹ شروع کی۔ سگریٹ جب بندہ شروع میں پیتا ہے، نہ اس سے بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے، چکر رہتے ہیں، شوقیہ شروع کرتے ہیں، اور پھر عادت پڑتی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے سگریٹ چھوڑ دے، مر جائے گا، پھر اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت عادتیں جو ہوتی ہیں نا، یہی برسوں سے، پہلا مسئلہ میں نہیں پڑھتا، غزلیہ ہے، یہی برسوں سے عادت ہے، اور عادت کب بدلتی ہے؟ جب یعنی بندہ اپنے آپ کو عادی بناتا ہے۔ اور بری عادت جو ہوتی ہے نا، بری عادت یہ ایسے ہوتی ہے جیسے ایک بندہ پہاڑ سے گر رہا ہے، اس کا قدم پھسلے گا نا، ایک پلٹا کھائے گا، تو بڑی مشکل ہوگا اس کے لیے سنبھلنا، لیکن اگر وہ سنبھلے گا نہیں تو پھر وہ آتا جائے گا۔ سمجھے بات؟ یعنی بری عادت ہمیشہ غیر شعوری طور پر اور آہستہ آہستہ آتی ہے۔ جو بندہ مشتبہ کام کرے گا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو قوت ارادی دی ہے نا، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ جی محبت بندے کے اختیار میں ہوتی، واقعی نہیں ہوتی، اس میں کوئی کلام نہیں، عشق پہ زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے، نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی اختیار ہوتا ہے۔ پہلے مرحلوں میں اس میں بھی اختیار ہوتا ہے۔ یوں نہ چپ چاپ میرے پاس چلا آیا کر، بڑھ گیا پیار تو ایک روز مصیبت ہوگی، اس میں بھی اختیار ہوتا ہے بندے کے پاس۔ تو سرکار یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہی حرام تک پہنچے گا، اور جو مشتبہ سے بچ جائے گا وہ حرام کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ آگے آپ نے ایک مثال دی، مثال کیا دی؟ فرمایا کرائی یرعا حول الحما، بادشاہ کی چراگاہ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے جانور چراتے تھے، شاہی جانور جس میں چرتے تھے۔ عوام کے لیے منع تھا اس میں اپنے جانور چرانا۔ اب ایک بندہ، پہلے آپ مثال ویسے سمجھ لیں، ایک بندہ جو ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ بادشاہ کی چراگاہ میں ادھر کیوں جاؤں، میں ادھر چلا لیتا ہوں، یہ جانور ہے نا، کیا خبر شران وہاں کی چلا جائے۔ تو جو بندہ قریب نہیں جائے گا وہ بچ جائے گا۔ اب جو بندہ کہتا ہے یار وہ بادشاہ کی چراگاہ تو یہ ہے نا، میں تو یہاں چلا رہا ہوں بھائی، تو وہ جانور ہے، ممکن ہے وہ اس میں چھلانگ لگا کے چلا جائے۔ تو جو بندہ یعنی چراگاہ کے قریب جائے گا اسی کے بارے میں امکان ہوگا کہ اس کے جانور وہاں چلیں گے، پھر وہ سزا کا مستحق سمجھ جائے گا۔ لیکن جو بندہ چراگاہ کے قریب بھی نہیں جائے گا وہ بچے گا۔ اسی طریقے سے جن کاموں میں بندے کو شک پڑ جاتا ہے، جو کام مشتبہ ہوتے ہیں، جب بندہ ان سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ آرام سے بچ جاتا ہے، اور جو بندہ ان کا ارتکاب کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے، جس کو کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، لا تقربوا الزنا، ایک مقام پر ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ ایک چیز کو آپ فی نفس ہی جائز کہہ دیں کہ جائز ہے، لیکن جو راستہ
جاتا ہے نا ادھر، اس راستے پر ہی نہ چلو۔ اسلام نے کیوں کہا کہ غیر محرم سے بات نہ کرو؟ کیوں کہا کہ غیر محرم کو نہ دیکھو؟ کیوں کہا کہ مرد اپنی نظریں جھکائیں؟ عورتوں کو نظریں جھکانے کا حکم بعد میں دیا ہے قرآن میں، مردوں کو پہلے دیا ہے۔ آج کل ایک سسٹم ہے، ہم ایک کرپٹ نظام میں رہتے ہیں، ہم مدنی زندگی والے قوانین مکی زندگی میں نافذ نہیں ہوتے۔ اب بینک میں جاتے ہیں کہ خاتون بیٹھی ہوتی ہے، تو کیا آپ کیا کریں گے؟ آپ سے بات نہیں کریں گے؟ نہیں پڑے گی نا، لیکن کام کی بات کیجیے نا، اپنی حد کو سمجھیے نا۔ ایک ہمارے سینئر تھے، میں ان سے پنجاب یونیورسٹی کے تھے، ایک معاملے میں انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی، ان کی بیوی فوت ہو گئی، انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی۔ اچھا، تو دوستوں نے مجھے کہا کہ یار ٹھیک ہے، اس نے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا کہ شادی جائز ہے، شادی یکدم نہیں ہوتی۔ اس استاد کو کس نے حق دیا تھا کہ تم اپنی اسٹوڈنٹ کو اس نظر سے دیکھو؟ شادی یکدم تو نہیں ہوتی نا، پہلے تعلقات ہوتے ہیں نا، سلام دعا ہوتی ہے نا، تعلق ہوتا ہے، بندے کا دل سب کچھ بتا دیتا ہے۔ بندہ بہت کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ نے اس کو ایسے پیدا نہیں کر دیا۔ تو میں نے کہا یار سوال یہ نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، سوال یہ ہے کہ پہلے اس نے اس کو اس نظر سے دیکھا تھا، جو اس کے تعلقات بنائے تھے، ابھی اس کی 2 ہفتے پہلے اس کی بیوی فوت ہوئی ہے، اس نے اس سے شادی کر لی ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو یہ کرتا نہ کرتا نا، اس نے پہلے ہی اسے، تو یہ کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے، آپ وہ کہہ سکتا ہے کہ میری اسٹوڈنٹ ہے، میں باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے میری اسٹوڈنٹ ہے، تم ڈسکس کرتے ہو، لیکن تم اپنی حد میں رہو نا، جو تمہارا کام ہے اس میں رہو نا، آگے کیوں جاتے ہو؟ مجھے پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بات بھی کرتی ہیں، لیکن میری ایک حد ہے نا، میں اس سے آگے کیوں جا سکتا؟ اس لیے جو بندہ یعنی مشتبہ چیزوں سے بچ جاتا ہے نا، تو وہ بندہ پھر حرام سے بچ جاتا ہے۔ جو بندہ مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے وہ بندہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیسے یہ کرائی ہے، وہ یعنی چرواہا ہے، بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، کرائی گرا حول الحما، جو بندہ اس کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، این ممکن ہے کہ وہ اس میں بھی چلانا شروع کر دے اور وہ سلام ہوتا ہے۔ آگے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمَا، خبردار، اور ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وَأَلَا إِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا نا بدکاری نہ کرو، شراب نہ پیو، دودھ نہ بولو، حرام نہ، یہ اللہ کی چراگاہ ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، اور خبردار جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس میں بگاڑ آ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور خبردار وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ دل بادشاہ ہے، دل جو کہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بادشاہ اس کا، جسم اس کا غلام ہے، دل بادشاہ۔ یہاں پر اس مثال کے بعد اس کو ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ پہلے ذکر تھا تقویٰ کا، مشکوک چیزوں سے بچنے کا، اب ذکر فرمایا کہ دل جس کا صاف ہو گیا وہ بچے گا۔ مطلب کیا ہے کہ دل اس وقت محفوظ رہتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچاتا ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے نہ بچایا، اس کے دل کا تقویٰ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ ہر وہ ناجائز کام کرے گا جو اس کے اختیار میں ہو۔